نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، علماء کرام اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور سارے جہان کے خالق ہیں، مالک ہیں، روزی دینے والے ہیں، پالنے والے ہیں اور سارا نظام چلانے والے ہیں، اور سب کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ آپ نے ہم کو پانی پلا دیا، لیکن کوئی آپ کے ذمے نہیں تھا، یہ آپ کا اخلاق تھا، لیکن اللہ نے جن کو جان دی ہے ان کی پرورش کا خود ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ لہذا جب تک کسی بھی جاندار کو دنیا میں جینا ہے اور سانس لینا ہے، وہ پروردگار کی ضمانت میں ہے، گارنٹی میں ہے۔ انشاءاللہ رزق ضرور ملے گا اور حاجتیں انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ اب ہمارے علماء کرام نے بہت سی قیمتی باتیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذکر کر دی ہیں، جن میں ایک پہلو بار بار آیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اللہ کے فیصلے تو نافذ ہیں۔ فرعون کو اللہ نے بے اولاد رکھا تو اس کی فرعونیت اور بادشاہت کام نہیں آئی۔ اللہ کا فیصلہ تھا کہ بے اولاد رہے گا۔ فرعون کے غرق کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو غرق ہو کے رہا۔ جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں، آپ پوری تاریخ اور پوری انسانی ہسٹری کو سامنے رکھ لیجئے، اللہ کا ہر فیصلہ نافذ ہو کے رہتا ہے، اور اللہ سے خیر ہی کو امید رکھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اور خود ایمان والوں سے اچھا گمان رکھو، آپس میں بھی اچھا گمان رکھو۔ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر اچھا گمان رکھو گے اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے، اور برا گمان رکھو گے نعوذ باللہ تو برے فیصلے آئیں گے۔ ابھی راستے مولانا حسان صاحب بتانے لگے کہ ایک جگہ ٹرانسفارمر لگ رہا تھا، ایک ماسٹر صاحب کہیں انہوں نے کہانی پڑھی ہوگی، کہنے لگے ٹرانسفارمر لگ جائے گا ہمارے سامنے، مکان کے سامنے، تو بچے ٹیڑھے پیدا ہوں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ اول فول مت بکا کرو، تفریح میں بھی مذاق میں بھی بدزبانی نہ کیا کرو، اپنی اولاد کو غصے میں بد دعا نہ دیا کرو۔ کبھی کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ان کے 3 پوتے پیدا ہوئے ناکارہ، کسی کے اگلا عضو نہیں ہے، کسی کا پچھلا عضو نہیں ہے، چند ہی دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اور اللہ کے ہر فیصلے پر خوش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مکے میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو یہاں پیدا کیا، مکے کا ماحول ہم یہاں بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خاندان بنی ہاشم میں پیدا کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے ہم کو دنگھٹا میں، چھتئی میں پیدا کیا، کبیر نگر میں پیدا کیا۔ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جتنا ہم راضی رہتے مکے کے ہاشمی خاندان میں پیدا ہونے پر، اتنا ہی ہم راضی رہیں سند کبیر نگر کے چھتئی اور یہاں دھنگھٹا میں پیدا ہونے پر۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تجویز، اللہ کی تقدیر ہماری ہر خواہش سے کروڑوں گنا بالا تر ہے نا بھائی؟ اس لیے ہماری ماں بہنوں میں بہت شکایت کا مزاج ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی ناشکری کی وجہ سے۔ لہذا ناشکری ہماری ماں بہنوں میں بھی نہ ہو اور ہمارے اندر بھی نہ ہو، ہم شکر گزار بندے بنیں۔ ماں بہنیں یہ سوچیں کہ اللہ نے جس سے ہمارا رشتہ کر دیا، ہماری اللہ کی تقدیر میں ہمارے لیے وہ رشتہ بہتر تھا، ہم اس کو ہر طرح نبھانے کی کوشش کریں۔ کوئی چیز ناگوار ہو اس پر صبر کر لیں، درگزر کر لیں۔ اللہ کے حبیب کی سنت زندہ ہوگی، ہماری آخرت آباد ہوگی۔ تو آج کی مجلس میں بطور خاص مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے، ہر تجویز، ہر تقدیر پہ ہم سب انشاءاللہ راضی رہنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جو اللہ کی تقدیر ہماری مرضی کے مطابق آئے گی اس پر بھی، اور جو مرضی کے خلاف آئے گی اس پر بھی۔ اب ایک آدمی آج لنٹر لگ رہا، وہ چاہتا بارش نہ ہو، بے تحاشا بارش ہو گئی، مسالہ بہہ گیا،
اب بھی اللہ کے فیصلے سے ناراض نہ ہو. اب دھان کو صرف ایک لہرا پانی کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے اس تکوینی فیصلے پر بھی راضی ہو. شکایت اور ملال دل میں نہ آنے دے، شکایت اور ملال دل میں نہ آنے دے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران، یہ مکہ مکرمہ تشریف لائے. وقد کف بصرہ، اور وہ نابینا ہو چکے تھے. یہ آنکھیں روشن ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں کسی عمر میں جا کر کے روشنی کی واپسی کا فیصلہ ہو جائے. اتنا بڑا عظیم صحابی وہ نابینا ہو گئے. اب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ہجوم لگ گیا. کیسے کہیں بڑا عالم، بڑا پیر، بڑا شیخ اور بڑا انسان، بڑی ہستی کوئی پہنچتی ہے تو لوگ ہجوم اکٹھا کر لیتے ہیں. تو مجمع لگ گیا، لوگ آ رہے ہیں. اور لکھا وکان مجابت دعوتی، اور وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول اللہ تعالیٰ فرماتے تھے. کچھ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال کے بزرگوں میں، آپ جائیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، مدینہ پاک اور حرم پاک اور مکہ مدینہ کے اطراف میں بڑے بڑے بورڈ پہ کہیں کہیں جملہ لکھا ہے، اطب مطعمہ کا تکن مستجاب الدعوات. حلال کھانا شروع کرو، اپنا کھانا، اپنی خوراک پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. پیٹ میں اگر حرام غذا نہیں ہے تو زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے وہاں رد نہیں ہوتی ہے. تو پیٹ حرام غذا سے اور زبان جھوٹ بولنے سے، یعنی گناہوں سے اگر ہم پاک ہو جائیں گے تو اللہ نے دروازے بند نہیں کیے ہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، صدیقیت کا، صالحیت کا، شہادت کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ صدیقیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہو، سب سے اعلیٰ درجے کے صدیق بن سکتے ہو، شہید و صالح بن سکتے ہو. اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے. اور یہ فساد کا، گناہوں کے غلبے کا زمانہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ جب گناہ اور فساد کا ماحول غالب آ جائے گا، اس زمانے میں جو لوگ عمل کریں گے انہیں تمہارے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا. اب آج ایک آدمی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، ایک آدمی زبان کی حفاظت کرتا ہے، سود سے، رشوت سے، جوے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی عادتوں کو محفوظ رکھتا ہے، ظلم سے، خیانت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو صحابہ کے زمانے میں گناہ سے بچنا آج کے اور ہمارے ماحول سے بہت آسان تھا. درجہ تو ان کا بڑا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان اعمال کی قیمت آج بڑھا دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ایک بہت بڑا آدمی آپ کے گھر آیا، آپ نے خوب اکرام کیا، اور بھنگی نے 2 گھنٹے میں آپ کا بیت الخلاء صاف کر دیا، آپ نے اس کو 2000 دیا. تو کبھی کیا ہے کہ درجہ تو ان کا بہت بڑا ہے جو آپ کے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، لیکن اس کا عمل مشکل تھا، بھاری تھا، تو آپ نے مزدوری اس کو بھاری دیا. تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دیا. نعوذ باللہ، یہ مثال یہاں خالی سمجھنے کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا کہ جب کثر الخبث، جب خباثت غالب آ جائے گی، جب فساد ہی فساد ہوگا، گناہ ہی گناہ ہوگا، ہر طرف گناہوں کا غلبہ ہوگا، اس زمانے میں جو لوگ عمل کریں گے انہیں بہت بڑا انعام، بہت بڑا ثواب ملے گا. لہذا بھائیو، اس تصور سے، اس دھیان سے، اس عقیدے سے ہم عمل کریں کہ آج اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انعام بڑھا دیا ہے. علماء نے سمجھایا کہ دیکھو، جب کوئی چیز کم ہوتی ہے مارکیٹ میں، اس کی رسد کم ہو جاتی ہے، پہنچ کم ہو جاتی ہے، تو دام بڑھ جاتا ہے. یہی بارش زور کی ہوئی، اس کے پہلے سبزی 10 روپے، 5 روپے، 8 روپے، 10 روپے کلو تھی، اور جیسے بارش میں سبزی گل گئی، وہی سبزی 50-60 میں ہو گئی ہے نا بھائی. تو فرماتے ہیں کہ مارکیٹ میں، ماحول میں، سماج میں، معاشرے میں جب گناہوں کا غلبہ ہوگا، اس زمانے میں جو آدمی گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا دیں گے. تو ہاتھ اٹھاؤ نوجوانوں کہ انشاءاللہ ہم گناہ سے بچیں گے اور اپنے بھائیوں کو بچائیں گے. ہماری ماں بہنیں یہ عہد کریں کہ اللہ ہم خود گناہوں سے بچیں گی اور اپنی اولاد کو بچائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نابینا ہو چکے تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں اللہ قبول کرتے تھے. ہماری بھی کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے اور حلال کھانا ہے اور سچ بولنا ہے. کیا ہے؟
سچ بولنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو زبان جھوٹ چھوڑ دیتی ہے اس زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اور بھائیو یہ کتنا بڑا تھوک کاروبار ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اللہ ہماری دعائیں قبول کرنے لگیں۔ اس سے بڑی کامیابی کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی دعا سے آپ کے بچوں کے اچھے رشتے ہوں گے، امتحان میں پاس ہوں گے، جرائم سے محفوظ رہیں گے، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، نیک نام ہوں گے، شریف عادتیں ان کی ہو جائیں گی، جہاں جائیں گے عزت آبرو پائیں گے، دنیا میں عزت کی زندگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب نصیب ہوگا۔ تو جب دعائیں قبول ہونے لگیں گی تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی بھائی؟ تو ہم سب عہد کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گناہوں کو چھوڑیں گے، حلال کھائیں گے اور سچ بولیں گے، اللہ مستجاب الدعوات بنا دیں گے، تو انشاءاللہ بڑے بڑے مسئلے انہی زبانوں سے حل ہوں گے۔ زبیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، زبین پر جو جملے آپ نکالیں گے اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں آئے گا اور اس کو وہاں قبولیت ملے گی اور اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ شیطان نے ہم لوگوں کو سمجھا دیا کہ وہ باندہ میں ایک قاری صاحب تھے، وہ تو اللہ والے تھے، اب نہیں اللہ والے پیدا ہوں گے، اب اللہ والے دیوبند میں تو پیدا ہوں گے، کبیر نگر میں نہیں پیدا ہوں گے۔ یہ بھائیو لا الہ الا اللہ کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہی کنجی آپ کو دی ہے جو صدیق اکبر کو اللہ نے دی تھی۔ مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی پاکی ہے۔ تو کنجی اللہ نے کوئی بانٹ دی نا، اب ہر انسان، ہر امتی، ہر ایمان والے کے لیے ہے۔ اللہ کا کلام الحمدللہ رب العالمین اللہ کے حبیب پہ نازل ہوا اور صدیق اکبر اللہ عنہ سے لے کر کے آپ تک، ہم تک اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان تک کے لیے یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیضان عام ہے، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فیضان تو ہے، ہماری پہچاننے والی نگاہیں نہیں رہ گئی ہیں، پہچاننے والی نگاہیں نہیں رہ گئی ہیں۔ تو اللہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات ہیں، لوگ آ کر کے دعائیں کرا رہے ہیں۔ ایک وہاں نوجوان تھے، نوجوان اپنی قیمت پہچانو، اور نوجوان تھے، نوعمر تھے اور مکہ کے سب سے بڑے قاری تھے، عبداللہ بن سعید۔ کہتے ہیں میں قریب آیا، اس کے بعد میں نے سلام کیا، حضرت نے پوچھا کون ہو، میں نے اپنا نام بتایا۔ جب جان پہچان ہو گئی تو میں نے کہا حضرت آپ سے لوگ دعائیں کراتے ہیں، ان کے سب کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا، خود اپنے لیے دعا کر لیجیے اللہ آپ کی آنکھ اچھی کر دے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے یا بنیا ان قضاء اللہ احب الی من رد بصری، کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اب نابینا رہوں، مجھے بینا ہو جانے، آنکھ والا ہو جانے، آنکھ روشن ہو جانے سے زیادہ اللہ کا فیصلہ پسند ہے، اللہ کا فیصلہ پسند ہے۔ بھائیو یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، ہم آپ اللہ سے مانگیں، کوئی بیماری آ گئی اللہ سے شفا مانگیں، یہ ان کا مقام تھا، وہ فنا فی اللہ تھے، فنا فی اللہ تھے۔ ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب اللہ نصیب کر دیں گے تو یہ سکھانا نہیں پڑے گا، یہ چیز سکھانے کی نہیں ہے، یہ کسی کو سکھایا نہیں جائے گا کہ تمہاری بینائی چلی گئی تو اللہ سے اب روشنی نہ مانگو، نہیں، جب اس مقام پہ پہنچیں گے خود بخود وہ چیز ہو جائے گی، خود بخود وہ چیز ہو جائے گی۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک وکیل صاحب ہیں، بڑے وکیل ہیں، ان کی بیوی بھی وکیل ہے، وکیل صاحب اپنی ماں کو اسے کسے ہوئے ہیں اور ان کی جو بیوی ہے وہ ڈنڈے سے اور پائپ سے ان کی ماں کو مار رہی ہے۔ وکیل اپنی ماں کو پکڑے ہوئے ہے اور اس کی بیوی وکیل کی ماں کو پائپ سے مار رہی ہے، کوچ بھی رہی ہے۔ تو آدمی بگڑتا ہے تو ابلیس اور شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور بنتا ہے تو اپنی ماں کا تالو بھی آدمی چاٹتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے، پاؤں پکڑ کے سہلایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ارے بیٹا تم اتنے بڑے امام ہو گئے، اتنے بڑے آدمی ہو گئے، جاؤ اپنا کام کرو۔ کہتے نہیں، میں آپ کا پاؤں نہیں، اپنی جنت کا استقبال کر رہا ہوں، میں اپنی جنت بنا رہا ہوں، میں اپنی جنت بنا رہا ہوں۔ تو اگر انسان سدھر گیا تو ماں کے قدموں میں اس کو جنت نظر آ رہی ہے، اور بگڑ گیا تو ماں کو مار کر کے اس کو سہولت اور اپنا کھلاپن نظر آ رہا کہ چلی جائے گی، کوڑا کباڑا ہٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ لہذا بھائیو اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا،
یہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے سچے بندے جناب محمد رسول اللہ یہ اللہ کے پیغامبر ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف ان کی ہوگی، بندگی صرف ان کی ہوگی، تو اب ہم صرف انہی کی رضا چاہیں گے، صرف انہی کی مرضی چاہیں گے، صرف انہی کی خوشی چاہیں گے۔ اب ان کو خوش کرنے کے لیے داماد ناراض ہو جائے، بیٹی ناراض ہو جائے، بہو ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہم لوگ جو اٹکے ہوئے ہیں یہ بیچ بیچ میں رہنے کے ناطے، بیچ بیچ میں رہنے کے ناطے، چونکہ بیوی جانتی ہے کہ تھوڑا سا ضد کرنے پر ابھی یہ شریعت کو چھوڑ کر کے ہماری ضد کے آگے گھٹنا ٹیک دیں گے، اس لیے وہ ضد کرتی ہے۔ اور اگر جان جائیں کہ ہزار بار ہم ناک رگڑ کے رہ جائیں، اپنے مالک سے، ذمہ دار سے، اپنے گھر کے مکھیا سے شریعت کے خلاف منوا نہیں سکتے تو منوانا چھوڑ دیں گے، ماننے پہ آ جائیں گے۔ کس پر آ جائیں گے؟ ماننے پہ آ جائیں گے۔ ایک صحابی ایمان لے آئے، ان کی ماں بھی ایمان نہیں لائی تھی، انہوں نے کہا کہ اب کھانا پینا چھوڑ دیا، اور کہا کہ جب تک تم اپنے پرانے دین پہ نہیں آ جاؤ گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہ بھی ماں کو بہت مانتے تھے، واقعہ لمبا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت منانے کی کوشش کیا، پھر ماں سے کہا کہ ایک بات سمجھ لو، تمہارے پاس 100 جان ہو اور 100 بار مر جاؤ تو میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آخر ان کی پختگی دیکھ کر کے وہ مان گئی، کہا اچھا ٹھیک ہے تم اپنے دین پر قائم رہو۔ پھر اللہ نے ان کو بھی توفیق دی۔ تو اللہ نے جو ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اب ہم نے جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے، بندگی صرف اللہ کی کریں گے، خالق صرف ان کو مانیں گے، مالک ان کو مانیں گے، اور ان کے ہر فیصلے کو دل و جان سے زیادہ مانیں گے۔ فلیتک الطرز والحیات مریرۃ ولیتک الطرز والانام غضاب، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوں اور زندگی کڑوی اور ہماری بے مزہ ہو تب بھی ہم کو پرواہ نہیں، اللہ خوش ہو زندگی چاہے کڑوی ہو۔ دیکھیے آج ہمارے بھائی جو فلسطین میں ہیں، زندگی بہت مشکل ہے، بہت تنگ ہے، بہت تلخ ہے، لیکن اللہ کی رضا سامنے ہونے کے ناطے بے پرواہ ہیں، ذہنی تناؤ وہاں نہیں ہے، خودکشی کا ایک واقعہ ابھی تک نہیں ہوا، اور تنگ آ کر کے گھبرا کر کے آپس میں انتشار کی بات نہیں سنی گئی، ملک چھوڑنے کا بھی واقعہ نہیں سنا گیا۔ اور جو مارنے والے ظالم ہیں ان کے ہاں ذہنی تناؤ ہے، ذہنی مریض سب ہو رہے ہیں، ذہنی مریض ہو رہے ہیں اور اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے آدمی خوش ہونا سیکھ لیتا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی حادثہ نہیں رہتا، کوئی تنگی نہیں رہتی۔ تو ہر حال میں خوش رہنے کا، ہر حال میں خوشی حاصل کرنے کا بہترین نسخہ کیا بھائیو؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہم سیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی، واقعہ سن لیجئے، کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو بھائی صحابہ میں سب سے زیادہ بڑے اونچے دماغ کے اور گرم مزاج کے، سخت مزاج کہہ لیجئے، سخت گیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا واللہ لا اسعنکی، خدا کی قسم تمہاری ایسی خبر لوں گا کہ تمہیں بہت رنج ہوگا، بڑا دکھ تمہیں جھیلنا پڑے گا۔ حضرت عاتکہ بھی حضرت عمر کی بیوی تھی اور اللہ نے ایسا جوڑا لگایا تھا، لگتا ہے کہ اس معاملے میں ان سے بھی اوپر ان کی سوچ تھی۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ہمیں دکھ پہنچائیں گے، رنج پہنچائیں گے؟ کیا اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ایمان اور اسلام عطا فرما دیا ہے، آپ ہمارا ایمان چھین لیں گے، اسلام سے محروم کر دیں گے؟ کہا نا یہ تو ہمارے بس کا نہیں ہے، ایمان تو اپنا فیصلہ ہے، ایمان تو اپنا فیصلہ ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہتے ہیں کہ جب اللہ کا عاشق ہے تو آگ میں کود جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا۔ تو کہا یہ تو ہمارے بس کا نہیں کہ آپ کا ایمان چھین لے۔ کہا پھر آپ مجھ کو دکھ نہیں پہنچا سکتے، اگر میرا ایمان اور اسلام سلامت ہے جو بھی کر دو گے مجھے کوئی رنج نہیں ہوگا، اللہ کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں۔ اگر مجھے کوئی تکلیف ہوگی تو صرف اس بات سے ہوگی کہ میرا ایمان چھن جائے۔ لہذا بھائیو اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اور جو ہمیں کمی ہو، جو ضرورت ہو، جو مشکل ہو، انہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا
صحیح تعلق نصیب فرمائیں، اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنا نصیب فرمائیں، اپنے ہر فیصلے پر راضی رہنا نصیب فرمائیں، اور دینی ایمانی غیرت نصیب فرمائیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، کہا اچھا اگر کوئی آدمی ایک بات کی گارنٹی میرے سامنے لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ حضرت ثوبان نے کہا رسول اللہ میں تیار ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں۔ کیا گارنٹی لینی ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ نہ مانگا کرو، یہ پھیلانے والا کام، ہاتھ پھیلانے والا کام چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو دینے والا ہاتھ، دینے والا اوپر اور لینے والا نیچے، تو آپ نے فرمایا لا تسأل الناس شیئا، کسی سے کبھی کچھ نہ مانگو۔ حضرت ثوبان نے کہا میں گارنٹی لیتا ہوں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایسا اس معاملے کو ٹھان لیا، کیا فرمایا کہ اگر وہ سواری پر سوار ہیں اور ان کا سوٹا، ان کا کوڑا گر گیا زمین پر اور وہاں کوئی کھڑا ہے، کہہ دیتے بھائی تھوڑا بھائی صاحب پکڑا دیجئے، بابو پکڑا دو، کہیں خود اترتے اپنا کوڑا اٹھاتے پھر جا کے سوار ہو جاتے، پھر جا کے۔ یہ ہمارا دین ہمیں غیرت سکھاتا ہے، خودداری سکھاتا ہے، خود کفیلی سکھاتا ہے، خود کفیل لو، اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کرو، کسی پر بوجھ نہ بنو۔ اب جب کسی سے ایک سوٹا، ایک کوڑا ہم نہیں اٹھائے، کہیں گے کہ بھائی پکڑا دو، تو جہیز مانگیں گے، جہیز مانگیں گے بھائی؟ اتنا بے شرمی کا لفظ منگنی ہے کہ بے شرم آدمی ہی خاص طور پر لسٹ بتائے گا۔ اللہ نے تجھے مانگنے کی ذلت سے بچایا ہے، تیری ضرورتیں پوری ہیں، تو محتاج نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، اللہ نے تجھے تیری آبرو بچائی ہے۔ اب اپنی کمینگی اور اپنی